فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں سب خوشیاں مناؤ حضور آ گئے حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں وہ نور آ گئے ہیں اٹھو بے سہاروں چلو غم کے مارو اٹھو بے سہارو چلو غم کے مارو سب عیدیں مناؤ حضور آ گئے ہیں 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 ہوا چار سوری متوں کا بسیرا اجالا اجالا سویرا 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 حلیمہ کو پہنچی خبر آمنہ کی میرے گھر میں آؤ حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں سرور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں ہے حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں انوکھا نرالا وہ ذیشان آیا وہ سارے رسولوں کا سلطان آیا سلطان آیا ارے بادشاہ ارے کج کو لاؤ ارے بادشاہ ارے کج کو لاؤ انوکھا نرالا وہ ذیشان آیا وہ سارے رسولوں کا سلطان آیا سلطان آیا ارے بادشاہ ارے کج کلاؤ سروں کو جھکا حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں وہ نور آ گئے ہیں ارے بادشاہ ارے کج کلاؤ سروں کو جھکاؤ حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں وہ نور آ گئے ہیں
انوکھا نرالا وہ ذیشان آیا، وہ سارے رسولوں کا سلطان آیا، سلطان آیا، انوکھا نرالا وہ ذیشان آیا، وہ سارے رسولوں کا سلطان آیا، سلطان آیا، میرا سونا نبی، میرا پیارا نبی، اللہ کا محبوب ہے، طالب و مطلوب ہے، کائنات کا مقصود ہے، وہ نورانی وجود ہے، اگر وہ نہ ہوتے کائنات کو اللہ عدم سے وجود عطا کبھی نہ فرماتا۔ یہ کل کائنات اللہ نے میرے تیرے نبی کے لیے اس کو عدم سے وجود عطا فرمایا ہے۔ کل کائنات میں میرا نبی مطلوب بھی ہے، مقصود بھی ہے، اور سن لو میرا نبی رب کا محبوب بھی ہے، اور میرا نبی مصطفیٰ ہے۔ مطلب یہ ہے کل کائنات رب نے بنائی ہے محبوب کے لیے، اور محبوب بنایا ہے اپنے لیے۔ ہائے ہائے ہائے، واہ واہ واہ، حق کل کائنات بنائی ہے نبی کے لیے، اور نبی کو بنایا ہے اپنے لیے۔ میرا نبی مطلوب توجہ ہے، مطلوب ایجاد عالم، مقصود ایجاد عالم ہے۔ دوستان گرامی، یہ کل کائنات جب نبی کے لیے بنی ہے تو پھر میرا تیرا نبی چنا ہوا ہے۔ میں ذرا محبت سے، چونکہ آج کی رات ہمارے پاس سوائے حضور کے ذکر کے کوئی ذکر ہے ہی نہیں، آج کی رات ہمارے پاس بس ذکر حضور کا ہی ہے، اور دعا کرو اللہ تعالیٰ کر، لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس رب نے، یہ آج میرا تیسرا جلسہ ہے، اس سے زیادہ اللہ کا کیا شکر ادا کرے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے حصے میں اپنے یار کا ذکر لکھ دیا ہے، کہ وہ میرے محبوب کے لب و رخسار کا ذکر کرو، کور و کردار کا ذکر کرو، عینین و شفتین کا ذکر کرو، یدین و رجلین کا ذکر کرو، میرے محبوب کے تکلم تبسم کی بات کرو، دہن بدن بدن زکن کی بات کرو، میرے نبی کے خوشبو والے پسینے کی بات کرو، میرے یار کے نوری سینے کی بات کرو، میرے محبوب کے کرم والے مدینے کی بات کرو، کرو بات میرے محبوب کی، بات کرو اس کی نسبت کی، بات کرو اس کی خلافت، اس کی خلقت کی، بات کرو اس کی ولادت کی، بات کرو اس کی بعثت کی، بات کرو اس کی سیرت کی، بات کرو اس کی صورت کی۔ اور انہی چیزوں کے تذکروں کو ہم سنی محفل میلاد کہتے گئے، الگ سے کوئی چیز نہیں ہوتی ہے محفل میلاد۔ محفل میلاد حضور کا ذکر ہے، اور مجھے آج تک یہ فلسفہ سمجھ نہیں آیا امتیوں نبی کا، اور وہ حضور کے ذکر کے بارے میں دلیلیں منگوائے یا دلیلیں مانگے، کہاں لکھا ہوا ہے کہ یہ جائز ہے ناجائز ہے؟ ارے اب پگلے، کبھی بیٹا اپنے باپ کا ذکر بھی دلیل سے کرتا ہے؟ جب بیٹا اپنی ماں باپ کا ذکر دلیل سے نہیں کرتا تو جس نبی کا ذکر عین عبادت ہے اس کے لیے دلیل کی کیا ضرورت ہے؟ ذکر رسول سعادت ہے، ذکر رسول عبادت ہے۔ آج ہم اپنے نبی کی ولادت والی رات میں اس وقت ہمارا یہ قیام مسجد مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ خوبصورت مسجد بنی ہے۔ اللہ مسجد کے نمازیوں کو، مسجد کے بنانے والوں کو اللہ دارین کی برکتیں اور ساتھ نے عطا فرمائے۔ تو میں نے آج کی اس ہماری یہ جو نشست ہے، اور یہ 12ویں رات ہے، بھائی کون سی رات ہے؟ 12ویں رات ہے، اور یہ 12ویں رات کون سی ہے؟ شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور یہ وہ پرسنالٹی ہے شاہ عبدالحق محدث دہلوی کہ جن کے حوالے سے تمام مکاتب فکر کے علماء متفق ہیں کہ یہ اللہ کا ولی تھا، اور صرف ولی نہیں تھا،
اشرف علی تھانوی صاحب یہ دوسرے اسکول آف تھاٹ کے بزرگ ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ یہ حضوری بندہ تھا۔ حضوری کا مطلب کیا ہے؟ کہتے ہیں جو کرتا تھا بارگاہ مصطفیٰ سے اجازت لے کے کرتا تھا۔ اب آپ بھائی ہمارے تو بزرگ ہیں ہی ہیں، ہم نے دوسرے مکاتب فکر کا حوالہ دیا، اور دیوبندی کے علاوہ اہل حدیث مکتب فکر وہ بالاتفاق سب مانتے ہیں کہ بر صغیر میں حدیث کا علم لے کے آنے والا بندہ شاہ عبد الحق محدث دہلوی ہے۔ یعنی یہ وہ پرسنالٹی ہے کہ تمام مکاتب فکر کے لوگ اس بندے کی عزت بھی کرتے ہیں اور اس کی بات کو دلیل اور حجت بھی سمجھتے ہیں، کیونکہ ان کی ہر بات قرآن و سنت کا نچوڑ ہوتی ہے۔ سبحان اللہ کی آواز آنی چاہیے، ان کی ہر بات قرآن و سنت کا نچوڑ ہوتی ہے۔ شاہ عبد الحق محدث دہلوی آج کی رات کے بارے میں لکھتے ہیں، اس کو ذرا آپ نے سننا اور سمجھنا۔ آپ فرماتے ہیں کہ ویسے تو لیلۃ القدر سب راتوں کی سردار رات ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ قدر والی رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ کیوں؟ دو ریزن ہیں، دو وجوہات ہیں۔ نمبر 1، انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس میں قرآن نازل ہوا، اور دوسری ریزن تنزل الملائکۃ والروح فیہا، اس رات فرشتے آتے ہیں اور جبریل کی قیادت میں آتے ہیں۔ ہائے ہائے یار اس جملے کو سمجھیں، فرشتے آتے ہیں اور جبریل کی قیادت میں آتے ہیں، اس لیے یہ رات بڑی تگڑی رات ہے، شان والی رات ہے۔ مطلب کیا ہے اس رات کا؟ جو دیگر 1000 مہینے میں کمائی ملتی ہے، اگر حضور کو امتی اس ایک رات کو عبادت کرے، وہ 1000 مہینے کی کمائی ایک رات میں مل جائے گی۔ شاہ عبد الحق صاحب فرماتے ہیں لیلۃ القدر بڑی عظمت والی ہے۔ ریزنز کتنی ہیں پلیز؟ 2۔ نمبر 1 قرآن آیا، نمبر 2 فرشتے اترتے ہیں۔ اچھا یہ رات اس لیے بھی عظمت والی ہے کہ یہ نبی کو اسپیشلی ملی، پلیز پلیز، نبی کو اسپیشلی ملی، اسپیشل گفٹ ہے حضور کے لیے، حضور کی امت کے لیے۔ 3 چیزیں ہو گئیں، فرشتے آئے، قرآن آیا، اسپیشل گفٹ ہے حضور کے لیے۔ کہتے ہیں لیکن اگر دلیل اور دیانت سے بات کی جائے اور یہ چیک کیا جائے کہ پھر ساری راتوں میں سے سب سے بڑی رات کون سی ہے، تو کہتے ہیں میری نظر میں اس 12ویں ربیع الاول کی اس 12ویں رات سے افضل رات کوئی نہیں ہے۔ ماں ثبت بالسنہ کے اندر لکھتے ہیں، فرماتے ہیں وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں وجہ یہ ہے کہ لیلۃ القدر افضل تھی کہ اس میں قرآن کی آیتیں اتری۔ کس کو ملی؟ حضور کو۔ لیلۃ القدر میں حضور کو آیتیں ملی، اس لیے وہ اتنی افضل ہے۔ وہ کہتے ہیں قرآن کی آیتیں جس رات میں آئیں وہ رات اتنی افضل ہے، تو جس رات خود قرآن والا نبی آیا، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ دوسری وجہ کیا ہے؟ دوسری وجہ یہ بیان کی کہ یہ رات حضور کو گفٹ کے طور پہ ملی۔ آپ فرماتے ہیں اللہ عقل دے اور سوچو، وہ جو حضور کو ملے، یار بڑی بات آنے والی ہے، جو رات حضور کو ملے وہ اتنی افضل ہے، تو جس رات کو حضور ملے ہیں وہ کتنی افضل، یعنی وہ رات حضور کو ملی، بھئی حضور کو ملی اس لیے اتنی بڑی ہے، تو جس رات کو حضور مل گئے۔ اچھا بڑی بات کی ہے شاہ عبد الحق محدث دہلوی نے اور دیگر محدثین نے کہ حضور سید عالم کی حدیث کے مطابق رمضان بڑی عظمت والا مہینہ ہے، محرم بڑی عظمت والا مہینہ ہے۔ تو کویسچن یہ کھڑا ہو گیا، حضور کی ولادت محرم میں کیوں نہیں ہوئی اور حضور کی ولادت رمضان میں کیوں نہیں ہوئی؟ فرماتے ہیں اس میں راز یہ تھا، اگر ولادت رسول رمضان میں ہوتی تو لوگ ڈسکس کرتے
کہ حضور کو رمضان ملا، حضور کو محرم ملا، فرمایا ہمارے یار کا تذکرہ نہیں ہونا چاہیے کہ حضور کو وہ ملا، حضور کو وہ ملا۔ ہم ربیع الاول میں یار کو بھیجتے ہیں تاکہ پتہ چلے حضور کو ملا، یہ نہیں حضور جس کو ملے وہ کتنا بڑا۔ اچھا دو چیزیں ہو گئی نا، کہ اس رات کو کیا نازل ہوا؟ قرآن۔ اس رات کو کون آیا؟ حضور ملے، قرآن والا نبی۔ لیلۃ القدر حضور کو ملی، حضور لیلۃ القدر کو ملے نہیں، حضور کو لیلۃ القدر ملی، لیلۃ المیلاد کو حضور ملے۔ اور اگلا جملہ بڑی بات آنے لگی، لیلۃ القدر تو صرف کچھ کے لیے، ایک سیکنڈ، مفتی صاحب قبلی ظاہروی صاحب یہاں تشریف فرمائیں، میں آپ سے پوچھتا ہوں، مولانا ہارون صاحب بیٹھے ہیں، مدرس ہیں ادارے کے، آپ بتائیے کہ کیا لیلۃ القدر خیر من الف شہر یہ ہر بندے کے لیے یا جو اس رات کو کمائی کرے گا اس کے لیے؟ اس کا مطلب یہ جڑا اس راتی بھی لوگوں دے جیبیں تے چھری پہ چلا رہے انہوں کچھ نہیں لبنا۔ بھائی رمضان کی لیلۃ القدر ملے گی اسے، کس کے لیے لیلۃ القدر خیر من الف شہر؟ اس کے لیے کہ جس نے اس رات کو کمائی کی، نمازیں پڑھ رہے، اس کے لیے۔ جڑا گھر ستا پہ ہے کوئی نہیں، یار جاگو نا، جو سویا ہوا ہے کوئی نہیں، جو باقی ہیں ان کے لیے نہیں ہے، جو کمائی کرے گا اس کے لیے لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ فرمایا سنو، لیلۃ القدر چند لوگوں کے لیے رحمت، برکت، سعادت ہے، کس کے لیے؟ صرف مسلمانوں کے لیے، اور سارے کے لیے نہیں، جو اس رات کو جاگیں عبادت کریں ان کے لیے۔ فرمایا لیلۃ المیلاد کو جو آیا ہے نا وہ کل کائنات کے لیے رحمت بن کے آیا۔ واہ واہ واہ، سمجھ آ گئی؟ یعنی لیلۃ القدر کو کسے نوازا جاتا ہے؟ صرف ان خوش نصیبوں کو جو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے مسجد میں آ گئے، اللہ کی عبادت میں مشغول ہو گئے۔ اور لیلۃ المیلاد کو کس کس کو نوازا گیا؟ شرق بھی نوازے گئے، غرب بھی نوازے گئے، سورج چاند ستارے، زمین آسمان، ملائک، انسان، حیوان، کل کائنات اس رات کو نوازی گئی۔ کیوں کہ آج کی رات اللہ کا حبیب آیا، رحمت توجہ، رحمت للمومنین بن کے نہیں بلکہ رحمت للعالمین بن کے زہرا کا بابا آیا۔ اس لیے لیلۃ المیلاد ساری راتوں کی سردار ہے، اور الحمدللہ اس رات کو اللہ نے مجھے اور آپ کو یہ سعادت دی ہوئی ہے کہ ہم اس ملیہ اسلامیہ مسجد کے اندر بیٹھ کے نبی کی آمد کا جشن منا کر زبانوں کو معطر کر کے کہہ رہے ہیں حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں۔ اٹھو بے سہارو، چلو غم کے مارو، اٹھو بے سہارو، چلو غم کے مارو، سب عیدیں مناؤ، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں۔ میرا نبی مقصود بھی ہے، رب کا محبوب بھی ہے، چنا ہوا ہے۔ اس لیے میرا نبی صرف نہیں چنا گیا بلکہ میرے نبی کی وجہ سے جس مہینے میرا نبی آیا وہ مہینہ چنا ہوا، جس خاندان میں آیا وہ خاندان، جاگیے جاگیے، وہ خاندان چنا ہوا، جس زمانے میں میرا نبی آیا وہ زمانہ چنا ہوا۔ توجہ، جس
خاندان میں میرا نبی آیا، وہ خاندان چنا ہوا، جس ماں کے بطن میں میرے نبی کے نور نے جلوہ گری فرمائی وہ ماں چنی ہوئی، جس بابا کی پشت میں میرا نبی آیا، بلکہ نسل در نسل جن باپوں کی پشتوں سے، جن ماؤں کے رحموں میں میرا نبی منتقل ہوتا رہا، وہ چنے ہوئے، کتنے چنے ہوئے کہ رب فرماتا ہے الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین، میرے محبوب اللہ وہ ذات ہے جو تجھے تب دیکھ رہی تھی جب تو قائم تھا اور جب تو سجدہ کرنے والوں کی پشتوں میں منتقل ہو رہا تھا۔ واہ واہ واہ، اس بات کو ہم سمجھے؟ اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم تجھے دیکھ رہے تھے جب تو ساجدین کے اندر دورہ فرما رہا تھا، تقلب کا، تیرے تقلب کو، تیرے دورے کو ہم دیکھ رہے تھے، کہاں؟ فی الساجدین، سجدہ کرنے والوں کے اندر۔ علماء، محدثین، مفسرین، امام جلال الدین سیوطی، امام مردوی، حضرت امام آلوسی، امام اسماعیل حقی، حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی، بڑے بڑے علماء محدثین، آپ فرماتے ہیں یہاں پر جو اللہ فرماتے ہیں ہم ساجدین کے تقلب کو، ساجدین میں تیرے تقلب کو دیکھ رہے تھے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا رب بتا رہے محبوبہ تو جس باپ کی پشت سے جس ماں کے رحم میں منتقل ہو رہا تھا، ہم اس باپ کی بھی حفاظت کر رہے تھے، اس ماں کی بھی حفاظت کر رہے تھے۔ اور اس کو سپورٹ ملتی ہے اس تفسیر کو بخاری کی حدیث سے، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں لما ظلم تقلو، دوسری جگہ حضور فرماتے ہیں اے لوگو، میں جناب آدم سے لے کر اپنے بابا حضرت عبداللہ تک ہمیشہ ہمیشہ اللہ نے مجھے، میرے جد کو جاہلیت کے صفات سے بچا کے رکھا۔ یعنی دور جاہلیت میں ایسا بھی ہوتا تھا کہ بغیر نکاح کے بھی لوگ دنیا میں آ جاتے تھے، فرمایا اللہ نے میری ہر ماں کی حفاظت فرمائی، میرے ہر باپ کی حفاظت، یعنی میری پوری نسل میں، میرے نسب میں، میرے سب اجداد میں میرے ماں باپ کی اللہ نے حفاظت فرمائی۔ کیا مطلب؟ انہیں اس گناہ سے بچا کے رکھا۔ میں ہمیشہ نکاح والوں کے ذریعے سے، یعنی پاکیزہ بدنوں کے اندر، پاکیزہ باپوں کی پشتوں سے، پاکیزہ ماؤں کے رحموں میں منتقل ہوا۔ کیا مطلب؟ اللہ کو گوارا ہی نہیں ہے میرے یار کا نور کسی عام رحم میں یا کسی عام پشت میں جائے، نہیں، ہر باپ چنا ہوا، ہر ماں، ہر باپ چنا ہوا، ہر ماں چنی ہوئی۔ دھیان رکھنا ہے۔ اور میں بالکل آ رہا ہوں ان پرکیف گھڑیوں کی طرف، ہر باپ چنا ہوا، ہر ماں چنی ہوئی۔ صدیاں بیت گئی ہیں، آج اگر کسی بڑے سے پوچھو ابے کا نام کیا ہے جی فلاں، دادے کا نام کیا ہے، پر دادے کا، میں کوئی شجرت کی دی پھرتا ہوں، منوں کی پتا، جاؤ ذرا جا کے چیک کرو۔ آئے ہائے، اور میرے نبی کو رب نے کیسا کمال دیا ہے۔ آدم سے شیشی سے یانس، اس کو تھوڑا بحث کو پٹاؤ، آدم سے شیشی سے یانس، یانس سے قینان، قینان سے میلائیل، میلائیل سے بیارت، بیارت سے ادریس، ادریس سے متمشک، متمشک سے لمکنے نام، لمکنے نام سے نوح، نوح سے سام، سام سے ذوالحاد، ذوالحاد سے شالح، شالح سے عابر، عابر سے تاتا، تاتا سے راوا، راوا سے سارو، سارو سے ناخور، ناخور سے تاریخ، تاریخ سے ابراہیم خلیل اللہ، ابراہیم سے اسماعیل ذبی اللہ، اسماعیل سے قیدار، قیدار سے عوام، عوام سے حمل، حمل سے ثابت، ثابت سے سلامان، سلامان سے الحیسہ، الحیسہ سے الیسہ، الیسہ سے عود، عود سے اوا، اوا سے عدنان، عدنان سے معد، معد سے نظار، نظار سے مدر، مدر سے الیاس، الیاس سے مدرکہ، مدرکہ سے خزیمہ، خزیمہ سے کنانہ، کنانہ سے ندر، ندر سے مالک، مالک سے فہد، فہد سے غالب، غالب سے لوئی، لوئی سے کعب، کعب سے مرہ، مرہ سے کلاب، کلاب سے قصی، قصی سے عبد مناف، عبد مناف سے ہاشم، ہاشم سے عبد المطلب، عبد المطلب سے عبداللہ، عبداللہ سے سیدہ زہرا۔ اور آج کی رات جب وہ نور سیدہ کے
बतने अतर से फारान की चोटियों से नमूदार हुआ, मक्के में जलवागर हुआ तो जलवागर हो गए मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये वो मुकद्दस मेरे नबी का शजरा है, ध्यान है सबका। तेरे मेरे हमारे बड़े किसी को शजरे याद हो, 2 4 5 नाम याद होंगे, लेकिन मेरा नबी ऐसा मालूम है, मारूफ है, मेरा नबी ऐसा मज़कूर है, अल्लाह का इतना चुनीदा है कि जिस जिस पुश्त में मेरे नबी का नूर गया उसे भी चमका गया, मशहूर कर गया। सदियां बीत गई हैं, आज जमाने को वो सिलसिला, वो शजरा सारा क्या है, याद है। और इसलिए मैं अक्सर कहा करता हूं, इस बात को ज़हन में रखो, हमारे यहाँ बड़े बड़े ओहदेदार, वजीर, वशीर, कर्नल, जनरल, ये कई दफा हादसाती तौर पे पोस्ट पे आ जाते हैं। दही भल्ले बनाने वाले कई दफा सदर बन जाते हैं, चाय बनाने वाले कई दफा वजीरे, वो नाल पड़ोसी मुल्क वजीर आजम बन जाते हैं। कौम हैरान हो रही होती है, यार दही भल्ले वाला भी सदर बन गया साडा। जरा खुद सोचिए और बताइए, जब तक हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ किबला शाह जी हैं जी, ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने नहीं थे, नोटिफिकेशन नहीं आया था, 1 महीना पहले इन्होंने नहीं पता सी में पढ़ना, बोलो जरा, नहीं पता था ना। तो हमारे यहां जब कोई किसी सीट पे जाता है तो फिर पता चलता है, वरना जदुए आसम मुनीर शाह साहब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जिस वक्त जनाब यहाँ पिंडी में कुरान पाक हिफज कर रहे थे, वो शुक्र करो पहली बार कोई बंदा तो पुत्र ते आया है ना, अल्लाह करे हाफिज ही रहमान ते नाल मुहाफिज रहमान है, हम तो खुश होते हैं कोई नेक बंदा आ जाए। बहरहाल जब ये हिफज कर रहे थे, इन्होंने संगी संगी इन्होंने चूंडियां भी तो पांदे होंगे, और जिमें तालिब इल्म है कि दूसरों मस्तियां कर दे, टीचर इनको कान पकड़ा के मारता भी तो होगा, टीचर इनको खड़ा भी करता होगा, उन्होंने पता सी कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, नहीं पता था ना। मतलब यह कि दुनिया के कितने भी ओहदेदार हो, वो बनने से पहले उनका पता नहीं होता कि ये कौन है, सिवाय एक शान वाले की, अजमत और शानों वाले, शानों के मालिक मेरे आमना के लाल, नबियों के ताजेदार, ज़हरा के बाबा, हसनैन के नाना के, कि अभी वो दुनिया में आए नहीं है। लोग नाम से भी वाकिफ है, काम से भी वाकिफ है, शान से भी वाकिफ। आदम अलैहिस्सलाम अपने बेटे हजरत शीस अलैहिस्सलाम को नसीहत करते हैं, वसीयत करते हैं, पुत्र अलैका, तेरे ऊपर एक चीज लाजिम है। बाबा जान क्या? फरमाए तेरे ऊपर लाजिम है कि आखिरी नबी पर कसरत से दरूदो सलाम पढ़। वो कहते हैं या बाबा जान कौन? फरमाए मोहम्मद रसूलुल्लाह। बाबा आपको कैसे पता चला? फरमाए पुत्र जब मुझे रब ने तख्लीक किया, मेरी निगाहों में, मेरी जिस्म में रूह डली, मेरी निगाहों ने ऊपर देखा, खुदा के अर्श पे लिखा था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। फिर रब मुझे जन्नत में लेके गए, जन्नत की हर हर बूटे बूटे, टेनी टेनी, जन्नत के हर हर दरवाजे पर नाम मोहम्मद को मैंने लिखा पढ़ा। मैंने भी अल्लाह से पूछा या अल्लाह ये कौन है कि जिधर जाता हूं मोहम्मद ही मोहम्मद लिखा है। तो मुझे रब ने इन लफ्जों से तारुफ करवाया, ए आदम वो तेरी औलाद में से होगा, मेरा महबूब है। और शान ये है लौलाहो लमा खलक़तुका, अगर उसे ना पैदा करना होता तेरी तख्लीक ही ना फरमाता। इसका मतलब ये है कायनात में हुजूर वो हैं कि आदम की आंख खुलती है, मेरे नबी का नाम पहले से लिखा हुआ पढ़ते हैं। तो रात में उनके तज़किरे, ज़बूर में उनके चर्चे, इंजील में उनके तज़किरे, कुरान में उनकी शानें, तमाम सुहफ़े साबका में उनके कसीदे। तो ये इतना मशहूर है कायनात में, हर नबी के कलमे में मोहम्मद, हर नबी के दुरूद में मोहम्मद, हर नबी की किताब में मोहम्मद, हर नबी की तकरीर में मोहम्मद, हर नबी की दावत में मोहम्मद, हर नबी की चाहत में मोहम्मद। अब खुद बताइए फिर आज की रात कौन आया है? हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं। मेरा नबी वो अज़मतों वाला नबी, वो शानों शौकतों रिफतों वाला नबी,
وہ مطلوب مقصود خلق آدم، وہ مطلوب کائنات، وہ مقصود، بولتے جائیے گا نا، وہ مقصود کائنات، وہ میرا نبی جو پشت در پشت پاک باپوں سے پاک ماؤں کے رحموں میں منتقل ہوتا ہوا آیا۔ دوستان گرامی، سیدہ طیبہ طاہرہ میرے نبی کی ماں جی حضرت آمنہ کے بطن اطہر میں منتقل ہو گئے۔ سیرت حلویہ میں آتا ہے جس رات میرے نبی کا ورود مسعود والد کی پشت سے اپنی والدہ کے بطن اطہر میں ہوا، اس رات پورے قریش کے قبیلوں کے اندر جانور عربی بولیاں بول کے کہتے تھے آج کی رات رب کا محبوب نبیوں کا سلطان والد کی پشت سے والدہ کے رحم میں منتقل ہو گیا۔ بہت سارے سیرت نگاروں نے سیرت حلویہ میں موجود ہے، دلائل نبوہ میں موجود ہے، دیگر سیرت کی تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے کہ مکہ مکرمہ کے اندر، بھائی بڑے مزے سے سننا ہے آپ نے، مکہ مکرمہ کے اندر میرے نبی کی ولادت باسعادت سے 1 سال پہلے ایک عیسائیوں کا راہب آ کر ڈیرہ ڈال کے بیٹھ گیا۔ کتنا؟ کسی سے بات نہیں، کسی سے کوئی خاموشی۔ لوگ کہتے ہیں یہ پتہ نہیں کون ہے، کہاں سے آ گیا، نہ بات کرتے ہیں نہ کچھ، خاموشی سے بس کبھی کسی کے ادھر دیکھو، کسی کو دیکھتا ہے اس کے پیچھے چال پڑتا، اس کے چہرے شہرے دیکھتا رہتا۔ پھر عجیب و غریب اس کی حرکتیں، دھیان ہے، دھیان ہے دریا، عجیب و غریب اس کی حرکتیں۔ ادھر یار خدا کے لیے میری طرف دھیان رکھنا، یار میرے ادھر دیکھ لے، ایسا کرو نا یار۔ جیسے ہی کسی انوکھی شخصیت کو دیکھتا یہ فوراً اندر جاتا، بس ایک کتاب کھولتا، بس چپ کر جاتا۔ لگا رہا، سال گزر گیا۔ جس رات میرے حضور کی ولادت ہوئی، بڑے 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 مزے سے آپ نے سننا ہے، جس رات میرے نبی کی ولادت باسعادت ہوئی، اچھا اس رات میں اس نے بڑا عجیب و غریب جناب جو ہے نا وہ اس نے ماجرا کیا۔ توجہ رکھنے سب نے، جس رات جو نا میرے نبی کی ولادت باسعادت ہوئی، اس رات صبح اٹھ کر اس نے قریش مکہ سے یعنی لوگوں سے پوچھنا شروع کر دیا، حال ولد فیکم اللیلۃ مولود، اے قریشیو او تواڈے وچ اج راتی کوئی بچہ دے نہیں آیا؟ یار بڑے مزے سے سنو، آج کی رات کوئی بچہ تو نہیں پیدا ہوا؟ اور اس حدیث کی راوی ہیں سیدہ عائشہ صدیقہ۔ آج کی رات کوئی بچہ تو پیدا نہیں ہوا ہے۔ اچھا کچھ نے کہا یار اتنا بڑا شہر ہے، اتنے لوگ ہیں، معلوم نہیں، پر جو کچھ عرصے سے بڑا خاص نوٹس کر رہے تھے کہ یہ بندہ اسپیشلی یہاں بیٹھا ہے، انہوں نے دلچسپی لی، کہنے لگے پتہ کرتے ہیں۔ قریش مکہ کے لوگ آئے، قریش خاندان کے لوگ گھروں میں آئے، آ کر ایک دوسرے سے پوچھنے لگے، کہنے لگے کہ کیا کوئی بچہ تو پیدا نہیں ہوا؟ گھروں میں عورتوں کو پتہ ہوتا ہے نا کہ کہاں ولادت ہے، تو 4-5 گھروں سے ان قریش مکہ کے لوگوں کو پتہ چلا، کہنے لگے ہاں ایک بچہ پیدا ہوئے، آمنہ کے گھر میں آئے، عبداللہ کا لال ہے، عبد المطلب کا پوتا ہے، وہ آج اس کی ولادت ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ اگلے دن لوگ انہوں نے کہا کل تو نے سوال پوچھا تھا، ہم نے گھروں میں پتہ کیا ہے ایک بچہ پیدا ہوا ہے۔ کہنے لگا مجھے اس نو مولود کی زیارت کرواؤ، مجھے سب سے پہلے بتاؤ اس کی ماں کا نام کیا ہے، اس کے بابا کا نام کیا ہے؟ لوگوں نے بتایا ماں کا نام آمنہ، بابا کا نام عبداللہ۔ کہنے لگا رک جاؤ، اب اگلا شجرہ میں خود بتاتا ہوں۔ کہنے
لگا تمہیں اللہ کا واسطہ مجھے اس نو مولود کے گھر لے چلو. چنانچہ کچھ لوگوں نے اسے ساتھ لیا, میرے نبی کی حویلی میں آ گئے. دستک ہوئی, کون؟ آمنہ. دروازہ کھولیے. ایک اجنبی کسی تحقیق میں آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے اور آپ کے نو مولود کی زیارت کرنا چاہتا ہے. فرمایا ٹھیک ہے, دروازہ کھلاؤ. میرے نبی کی ماں جی میرے نبی کو لے کے باہر آئی. اس نے کہا مجھے ان کی زیارت کرواؤ, میرے نبی کے چہرے پہ دیکھاؤ. پھر جلدی سے کہنے لگا ذرا ان کی پشت دکھاؤ. پشت دیکھی, پشت پہ مہر نبوت لگی ہوئی تھی. اللہ اکبر. یہ دیکھتے ہی بے ہوش ہو گیا, بے ہوش ہو کے گر پڑو. لوگ حیران ہیں یہ ماجرا کیا ہے. کہنے جب ہوش میں آیا لوگوں نے سوال کیا او راہب یہ ماجرا کیا تھا, یہ تیرا معاملہ کیا تھا. کہنے لگا کیا بتاؤں تمہیں, نبوت جو بنو اسحاق میں جاری تھی وہاں سے ختم ہو کر بنو اسماعیل میں آ گئی. او مکے کے قریشیوں تمہیں مبارک ہو, رب نے تمہیں وہ برکت دی ہے کہ جو تمہارا نام مشرق میں بھی مشہور کر دے گی, مغرب میں بھی مشہور کر دے گی. توجہ ہے بھئی, یہ سال پہلے اس کے پاس کیا پتا تھا کون آ رہا ہے کیا آ رہا ہے. اس کا مطلب یہ میرے نبی کی آمد سے قبل زمانے کو رب نے بتایا ہوا تھا میرا محبوب کون ہوگا, کیا ہوگا, کیسا ہوگا. عبداللہ بن سلام یہودیوں کے عالم ہے. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے, اسلام قبول کیا. میرے نبی نے فرمایا یہ باقیوں کا عرض کی یا رسول اللہ یہ جو باقی یہودی میرے ساتھ ہیں نا یہ بڑے ڈر میں, یہ آپ کو نہیں مانیں گے, لیکن ان سے قبل وہ آپ کے پاس آئے, ان سے میرے بارے میں پوچھئے. اب توجہ کرنا, عبداللہ بن سلام اندر چھپ گئے, سائٹ پہ ہو گئے. حضور سید عالم نے پوچھا ہاں بھائی تم لوگوں میں عبداللہ بن سلام کی کیا حیثیت؟ او اتنے بڑے عالم ہیں, اتنے بڑے کلے لگائے انہوں نے. تو میرے نبی نے فرمایا میرے بارے میں تمہارا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. تو میرے نبی نے فرمایا اگر میرے بارے میں عبداللہ بن سلام کچھ کہہ دے تو مانو گے؟ کیوں نہیں مانیں گے؟ بالکل مانیں گے, وہ تو بہت نیک آدمی ہیں, بڑے سچے آدمی ہیں, بڑے عالم آدمی ہیں, بڑے تگڑے آدمی ہیں. حضور نے فرمایا عبداللہ بن سلام آ جاؤ باہر. عبداللہ بن سلام باہر آئے, سامنے آئے. فرمایا میں کون ہوں؟ عبداللہ بن سلام نے فرمایا آپ اللہ کے آخری اور سچے رسول ہیں. آپ وہی ہیں جن کی خبر جناب عیسیٰ نے دی, آپ وہی ہیں جو تورات میں مذکور ہیں, انجیل میں جن کے تذکرے ہیں. آپ بھی وہ ہیں جن کے بارے میں زبور اور انجیل میں لکھا ہے کہ لا سخاب لا فظ ولا غلیظ ولا سخاف فی الاسواق, کہ وہ آخری نبی کیسا ہوگا, اتنا رحیم کریم نرم ہوگا, نرم طبیعت ہوگا, بازاروں میں باتیں شاتیں شور کرنے والا نہیں ہوگا, یتیم اور بیواؤں کا سہارا ہوگا. حضور آپ بھی ہیں. توجہ ہے, منہ پہ کھڑے کھڑے مکر گئے کہنے لگے یہ تو ہے ہی جھوٹا. استغفر, مطلب جس کی 2 منٹ پہلے کیا کر رہے تھے, تعریفیں کر رہے تھے کہ تو سچا ہے ہی کو نہیں, عالم ہے فلاں. 2 منٹ بعد جیسے ہی انہوں نے میرے نبی کی عظمت کی خبر دی کہنے لگے یہ تو ہے ہی جھوٹا, فلاں فلاں اس نے بات کی. اب ذرا سنو, صحابہ نے حضرت عبداللہ بن سلام سے پوچھا عبداللہ بن سلام آپ نے حضور کو دیکھتے ہی پہچان لیا تھا, یہ کیا کچھ تھوڑا چیک شیک کیا؟ آپ نے فرمایا خدا کی قسم حضور کی نشانیاں ہماری کتابوں میں اتنی واضح لکھی ہوئی تھیں کہ میں نے پہلی نظر ان کے چہرے پہ ڈالی, دیکھتے ہی جان گیا تھا کہ یہ وہی رسول ہیں جن کی خبریں تورات اور انجیل میں مذکور. میرے نبی کی صورت کا ایک ایک نقش, ایک ایک خط, ایک ایک حلیہ کتابوں میں, کتابوں تورات زبور انجیل میں موجود ہے. اس لیے تو اللہ فرماتے ہیں ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. ادھر توجہ کرو, صرف حضور کا ذکر نہیں,
حضرت عمر نے ایک دن ابن کعب سے پوچھا کہ بھئی کتابوں میں حضور کا ذکر ہے؟ جی بالکل ہے. تو رات کا عالم ہے، یہ بتا کہ حضرت کعب الاحبار بتائیے کہ کہیں تو رات میں حضور کے صحابہ کا ذکر بھی ہے؟ حضرت کعب الاحبار کھڑے ہوئے عرض کیا خدا کی قسم ہے فاروق اعظم، اللہ کی قسم آپ کا ذکر بھی ہے، ابو بکر کا ذکر بھی ہے، علی کا ذکر بھی ہے. حضرت عمر ہچکیاں بھر بھر کے رونے لگے، اللہ کا شکر ادا، سجدے میں گر گئے. خدا بندہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہم جیسوں کا ذکر پچھلے نبیوں کی کتابوں میں بھی رکھا ہے. یہ حضرت عمر کی عاجزی تھی، وگرنہ حضرت عمر ہیں کون؟ میرے اس محبوب نبی کے یار ہیں کہ جو نبی مقصود کائنات ہے. آج حیدرآباد کے اندر بدتمیزوں، بد مذہبوں، گستاخوں نے اس عمر، جس عمر کو میرے رب کے حبیب نے فرمایا اگر میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا، ان کا پتلا بنا کے جلایا. لعنت بیچتے ہمارے اس شخص پر جس کے دل میں حضور کے کسی صحابی کا بغض ہے، اور ڈبل لعنت بیچتے اس بندے پر جس کے دل میں میرے حضور کی اہل بیت کا بغض ہے. شان فاروق اعظم زندہ باد، ناناش کا بولے ہو، شان فاروق اعظم زندہ باد. گلی گلی نگر نگر عمر 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 عمر. ہو کمینے ہو، تسی اپنیاں گندیاں حرکتاں کرو، یہ میرے رب کا نظام ہے. تم ایک بار اپنی گندی حرکت کرو گے، گلی گلی نگر نگر عمر کی عظمتوں کے ترانے شروع ہو جائیں گے. پھر کہہ دو نظرہ وہ کیا مقدر ہے جناب عمر کا، 12ویں رات ہے، نبی کا میلاد ہے، اور یہاں مسجد میں ذکر میرے نبی کے یارے مزار کا ہو رہا ہے، اور ہم جھوم کے پڑھ لو گلی گلی نگر نگر گلی گلی نگر نگر عمر عمر عمر. نا 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 نا، پوری مسجد جو آواز آنی چاہیے، گلی گلی نگر نگر عمر 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 عمر. جیڑا کول تواڈے بول نہ رہی ہوئے ہلکا جا انہوں جگاؤ کہ جناب کوئی ٹائم آندے نے کہ بندہ چپ چنگا ہوندے ہے، پر کوئی ٹائم بولن دے ہوندے نے. سنیو، یہ بولنے کا وقت ہے. صحابہ کی عزتیں اگر محفوظ نہیں ہے تو کسی کی عزت محفوظ نہیں رہ سکتی. جھوم کے کہہ دو گلی گلی نگر نگر عمر 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 عمر. چونکہ ہم صرف صحابہ کے نوکر نہیں، آل کے بھی غلام ہیں، اس لیے ذرا ہم دوسری سائیڈ سے بات کریں گے. نگر نگر گلی گلی نگر نگر گلی گلی علی 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 علی. بولنا پینا ہے سونیا، اے علی 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 علی. نگر نگر گلی گلی عمر نگر نگر گلی گلی. دریا جلسوں میں پتر انجی ہوندے، نگر نگر گلی گلی علی 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 علی. نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ تحقیق، حق جاریہ، شان صحابہ زندہ باد، شان اہل بیت. زندہ باد. تو میرا نبی مطلوب کائنات بھی ہے، میرا نبی مقصود کائنات بھی ہے، اور میرا نبی محبوب کائنات بھی ہے. میرے نبی کا نور سیدہ کے بطن میں منتقل ہوا. کوشش کرتا ہوں 5-7 منٹ کے اندر گفتگو کو ختم کرتا ہوں.
میلاد شریف کی گھڑیاں. میرے نبی کی امی جان فرماتی ہیں جب سے میرے بطن میں میرے لال محمد کا نور آیا میرا رنگ بدل گیا, میرا روپ بدل گیا, میری شانیں بدل گئی. میں جب کبھی بھی جانوروں کے قریب سے گزرتی وہ سر جھکا لیتے, پتھروں سے آوازیں آتی, نبی کی ماں جی آپ پر سلام ہو جائے. درختوں سے آوازیں آتی, نبی کی ماں جی آپ پر, جاگنا ہے آخری منٹ ہے نا, چل آپ پر سلام ہو جائے. نبی کی امی جان آپ پر سلام ہو جائے. میرے نبی کی والدہ فرماتی ہیں اور ماؤں کی طرح میرے حالات نہیں تھے, اور ماؤں کی طرح میری جسمانی کیفیت بھی نہیں تھی, سوائے اس کے کہ میری مہاماری کے معاملات ختم ہوئے. مجھے یوں محسوس نہیں ہوتا تھا اور ماؤں کی طرح جیسے اور ماؤں کو بوجھ محسوس ہوتا ہے, مجھے نہیں محسوس ہوتا تھا. سیدہ پھر پتہ کیسے چلا؟ فرماتی ہیں ہر مہینے ایک ایک نبی میری خواب میں آتا گیا, مجھے مبارک دیتا رہا, آمنہ تمہیں مبارک ہو کہ نبیوں کے تاجدار کی ماں بننے والی ہو. سیدہ فرماتی ہیں یوں ہی ہر مہینے ایک ایک نبی میری خواب میں آ کر مجھے مبارک دیتا رہا, یہاں تک کہ پھر وہ ایام قریب آ گئے کہ جن کے انتظار میں ہر ماں منتظر ہوتی ہے. سیدہ فرماتی ہیں میرے بطن میں جب سے میرے شوہر جناب عبداللہ کی امانت آئی میرے بدن سے کستوری کی خوشبو مہکنے لگ گئی. سیدہ فرماتی ہیں پھر وہ رات آ گئی. کون سی رات؟ نوری محفل پہ چادر تنی نور کی, نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے. نوری محفل پہ چادر تنی نور کی, نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے. چاندنی میں ڈوبے ہوئے دو جہاں, کون جلوہ نما آج کی رات ہے. آواز آئے, کون جلوہ نما آج کی رات ہے. عرش پر دھوم ہے, فرش پر دھوم ہے, وہ ہے بدبخت جو آج محروم ہے, وہ ہے بدبخت جو آج محروم ہے, وہ ہے بدبخت جو آج محروم ہے. وہ ہے بدبخت جو وہ کس کو ملے گی یہ شب پھر کس کو معلوم ہے. کون جلوہ نما آج کی رات ہے. میرے نبی کی امی فرماتی ہیں میں گھر میں اکیلی, توجہ ہے نا, میں گھر میں اکیلی, میرے گھر کے حالات یہ کہ گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل نہیں, اور میرے گھر میں کوئی مدد کے لیے خاتون نہیں. پریشان تھی کہ اگر آج کی شب میرے بچے کی ولادت ہوئی تو کیا ہوگا. فرماتی ہیں اسی فکر میں تھی کہ رات کا پچھلا پہر آ گیا, میرے اندھیرے کمرے میں اچانک نور ہی نور آ گیا. درود سبحان اللہ کی آواز.
سیدہ فرماتی ہیں کہ اچانک میرے گھر میں نور ہی نور ہو گیا، اجالا ہی اجالا ہو گیا۔ سیدہ فرماتی ہیں کہ میں نے اسی اجالے میں دیکھا میرے بند دروازے تھے، اچانک میرے گھر کی دیواریں پھٹنے لگ گئیں، لمبے لمبے قدوں والی عورتیں اندر آئیں۔ میں نے کہا واہ غوثا واہ غوثا، ہائے اللہ جی یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں سوئی ہوئی نہیں تھی، میں جاگتے ہوئے دیکھ رہی تھی کہ دیواریں پھٹ کے لمبے قدوں والی عورتیں اندر آ رہی تھیں۔ میں نے ان سے پوچھ لیا آنے والی ہو تم کون ہو؟ ایک کہنے لگی آمنہ میں حوا آدم کی بیوی، دوسری کہنے لگی میں مریم میں عیسیٰ کی ماں، تیسری کہنے لگی میں ہاجرہ اسماعیل کی امی۔ کیوں آئی ہو آمنہ؟ تجھے مبارک دینے کہ تو نبیوں کے سلطان کی ماں بننے والی ہے۔ میرے نبی کی ماں جی فرماتی ہیں کہ اتنے میں نے دیکھا عجب عجب پرندے میرے گھر میں داخل ہوئے، ان کی چونچوں میں موتی پکڑے ہوئے، میرے بستر کے گرد موتیوں کو بکھیرا۔ اتنے میں ایک حسین و محجوبی خاتون وہ بھی اندر آئی، میں حیران رہ گئی تو کون ہے؟ تجھ جیسی حسین خاتون میں نے زندگی میں کوئی نہیں دیکھی۔ جواب دیا آمنہ میں ادھر کی عورت ہوں ہی نہیں، میں تو جنت کی حوروں کی ملکہ ہوں۔ رب نے آپ کی خدمت کے لیے روانہ فرمایا ہے، آپ کے لال کے استقبال کے لیے آئی ہوں۔ نبی پاک کی امی جان فرماتی ہیں اتنے میں نے دیکھا ایک حسین محجوبی صورت والا آیا، ہاتھوں میں اس کے مشروب ہے، دودھ کی طرح کا شربت ہے، عرض کرتا ہے پی جاؤ آمنہ۔ میں نے وہ مشروب نوشے جاں کیا، میرے سارے غم کفور ہو گئے۔ پھر میں نے کیا دیکھا، وہ گھڑیاں آ گئیں کہ خرج منی نور، میرے بدن سے نور کا ظہور ہو گیا۔ عطا علی قصور الشام، جس سے ملک شام کے محلات روشن روشن ہو گئے۔ فکشف اللہ ادھر اللہ کریم نے میرے لیے میری آنکھوں کو انکشاف دیا، یہاں تک کہ میں نے فرائض تو مشارق الارض و مغاربہا، میں نے مشرق بھی دیکھ لیے، میں نے مغرب بھی دیکھ لیے۔ کیوں کیوں کیوں؟ جب نبی کا نور چمکا تو چونکہ میرا نبی صرف نور بن کے نہیں آیا تھا، میرا نبی منیر بن کے آیا تھا۔ علماء موجود ہیں، نور اسے کہتے ہیں جو خود چمکدار ہو، اور منیر اسے کہتے ہیں جو خود بھی چمکدار ہو اوروں کو بھی چمکا دے، جو خود بھی نور ہو اوروں کو بھی نور بنا دے۔ میرے نبی کی ماں جی کی آنکھوں میں جب نور کے جلوے آئے، انہوں نے آنکھوں کو کچھ یوں چمکایا، مشرق بھی یہاں ہو گئے، مغرب بھی یہاں ہو گئے۔ سیدہ فرماتی ہیں میں نے ایک جھنڈا مشرق میں لہراتے دیکھا، ایک مغرب میں لہراتے دیکھا، ایک کعبے کی چھت پہ لہراتے دیکھا، یہاں تک کہ میں نے خیال کیا کہ اپنے لال کو پلٹ کے دیکھوں میرا لال کیسا ہے۔ کیا دیکھتی؟ ہاں جی وہ جملے کہ جو چھوٹا سا تھا پڑھنے لگا، آج تک پڑھ رہا ہوں، ان کی چسکے میں، ان کی لذت میں آج تک کمی نہیں آئی، ڈیمانڈ میں آج تک کمی نہیں آئی۔ یہ جملے نہ پڑھوں سنگی یار کہتے ہیں مزہ پورا نہیں دیتا جے۔ ذرا سنو سنو، نبی کی امی فرماتی ہیں لما وضعتہ فرأیتہ کان مکہولا مدہونا مختونا مسرورا معطرا مطہرا کان ساجدہ۔ میرا محمد دنیا میں آئے، میں نے دیکھا جیسے ہر ماں دیکھتی ہے کہ سراپائے لال دیکھوں، میں نے اپنے محمد کا سراپا دیکھا، آنکھوں میں سرما لگا ہوا ہے، اور بچے آنکھیں بند کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ میرے محمد نے پہلے لمحے آنکھیں کھولی ہوئی تھی،
آنکھوں میں سرما لگا ہوا ہے، بالوں کو تیل لگا ہوا ہے، گویا بالوں کو کنگھی کیے ہوئے ہیں، مختونن ختنہ کیے ہوئے ہیں، مسرورن ناف کٹے ہوئے ہیں۔ 12 نبی یا بعض روایتوں کے مطابق 8 نبی مختون پیدا ہوئے، ختنہ کیے ہوئے پیدا ہوئے، پر میرا نبی وہ ہے جو مختون بھی پیدا ہوئے، مسرور بھی پیدا ہوئے۔ مسرور کہتے ہیں ناف کٹے ہوئے۔ میرے نبی کی امی جان فرماتی ہیں ناف کٹے ہوئے پیدا ہوئے، مغسولن غسل دیے ہوئے، معطرن خوشبو لگے ہوئے، مطہرن پاک صاف، کان ساجدہ ادھر آئے، آتے ہی اپنا سر سجدے میں ڈال دیا۔ توجہ ہے جی سب کی؟ سیدہ فرماتی ہیں پھر میں نے دیکھا میرے محمد نے سر کو سجدے میں ڈالا تو میرے کانوں میں آواز آئی، اللہ کی تسبیح پڑھتے پڑھتے دعاؤں میں لگ گئے، اللہم رب ہب لی امتی امتی، اے میرے اللہ میری امت دے دے، امت دے دے۔ میرا نبی مختون بھی پیدا ہوئے، مسرور بھی پیدا ہوئے۔ بس اس پہ 2 جملے، تقریر مکمل۔ مختون بھی پیدا ہوئے، مسرور بھی پیدا ہوئے۔ مسرور کہتے ہیں ناڑ کٹی ہوئی، ناف کٹے ہوئے۔ حضور مختون کیوں پیدا ہوئے اور مسرور کیوں پیدا ہوئے؟ چلو مختون تو باقی نبی بھی ہیں، مسرور صرف حضور ہیں، یعنی آپ کی ناڑ کٹی ہوئی تھی۔ توجہ ہے سب کی؟ باقی ہر بچے کی ناڑ دائیاں کاٹتی ہیں، ناف ناڑ، حضور کی ناڑ کٹی ہوئی، مسرور ہیں، کنیکشن ہی نہیں ہے۔ یہاں میڈیکل سائنس سے لوگ تعلق رکھنے والے بیٹھے ہوں گے، ان کو معلوم ہے کہ ماں کے پیٹ کے اندر بچہ جو ہے نا، بچہ، اچھا اس سے پہلے میں آپ کو ایک جملہ دینے لگا ہوں۔ حضور کی امی فرماتی ہیں اور ماؤں کی طرح میرے پیٹ کا وزن نہیں تھا۔ اس کے اوپر 20 کتابوں کے حوالے موجود ہیں۔ اور عورتوں کی طرح جیسے اور ماؤں کو بوجھ محسوس ہوتا ہے، کہتے ہیں مجھے بالکل نارمل عام، جیسے عام کماری عورت ہوتی ہے، اس طرح کا میرا منظر تھا۔ سوال یہ ہے وزن کیوں نہیں تھا؟ امام حلبی نے جواب دیا اس لیے کہ وہ مسرور تھے، ناڑ کٹے ہوئے تھے۔ یار سوال ہے وزن نہیں تھا، جواب ہے ناڑ کٹے ہوئے، یہ کوئی سمجھ نہیں ہے۔ پر اسی میں بہت بڑی بات کی ہے، کیونکہ ماں کے پیٹ میں بچہ جتنی بھی خوراک ہے وہ ناڑ کے ذریعے سے، ناف کے ذریعے سے وہ اس کو ملتی ہے، اور وہی جو ماں کے پیٹ کا خون ہوتا ہے وہ اس کی خوراک بنتا ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ دھیان رکھیے آپ۔ تو چونکہ جو مادیت ہے، ارضیات ہیں جن کو آپ یوں کہہ لیں کہ جو منرلز وغیرہ جو کچھ بھی انسان کو چاہیے ہوتے ہیں، وہ کس کے ذریعے سے بچے کے جسم میں انجیکٹ ہوتے ہیں؟ بولو، ناف کے ذریعے سے۔ تو یہاں تو ناف ہے ہی کٹی ہوئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو عام بچوں کی طرح تخلیق اور پرورش ہوتی ہے نا، وہ حضور کی ویسے نہیں ہوتی۔ اوروں کی پرورش ہوتی ہے ناڑ کے ذریعے سے، حضور کی پرورش ہوئی نور کے ذریعے سے۔ اس لیے میرے حضور بے مثل بھی ہیں اور بے مثال بھی ہیں۔ نبی کی ولادت بھی بے مثال ہے، نبی کا بچپن بھی بے مثال ہے، نبی کا لڑکپن بھی بے مثال ہے، میرے حضور کی صورت بھی بے مثال ہے، میرے نبی کی سیرت بھی بے مثال ہے۔ تو اتنا سونا نبی، پیارا نبی، شان والا نبی اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے۔ ادھر 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 اللہ ہمیں دے کے پتہ کہتے کہ لقد من اللہ علی المومنین اذ بعث فیہم رسولا، میں نے مومنوں پر احسان کیے ہوئے انہیں اپنا شانوں والا رسول دیا۔ پر خدا کی قسم جملہ بولنے لگا ہوں، چس آ جانی ہے تو کوئی اپنے محبوب کی آنکھ کسی کو نہیں دیکھنے دیتا،
بال نہیں دیکھنے دیتا. کوئی کسی کے محبوب کو دیکھ لے اس کی آنکھیں نوچ لیتا ہے. پر یہاں رب کہتے ہیں پورا محبوب تمہیں دیا ہے. رب اب پورا نبی دے دیا ہے. کہا دیا ہے تم میں آیا ہے تمہارے بھلے کے لیے. پر یہ مت سمجھو کہ میں نے اپنا وہ اصلی رنگ اور اصلی جلوہ اس کو تمہیں دکھا دیا ہے. خدا کی غیرت نے ڈال رکھے ہیں تجھ پہ 70,000 پردے, جہاں میں لاکھوں ہتور بنتے جو اٹھتا ایک بھی حجاب تیرا. شاہ ولی اللہ کے والد گرامی شاہ عبد الرحیم ایک چیز انہیں بڑی پریشان کی ہوئی تھی کہ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کے چہرے کو دیکھ کر عورتوں نے انگلیاں کاٹ دی تھی. حضور کی زندگی میں یہ معاملہ نہیں آیا, حالانکہ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ حضور ان سے ہزاروں گنا زیادہ سونے تھے, خوبصورت تھے. یہ چیز ان کو پریشان کر رہی تھی. ایک دن حضور کی زیارت ہوئی, عرض کہ حضور یہ میری پریشانی ہے, اس کا جواب دیں. میرے نبی نے فرمایا جمالی مستور عن اعین الناس. اور شاہ عبد الرحیم یوسف علیہ السلام کا جو جلوہ حقیقت میں تھا وہی جلوہ مخلوق کے سامنے تھا. میری حقیقت اور میرے جلووں کی اصل رعنائیوں کو رب نے مخلوق کی نگاہوں سے چھپا کے رکھا ہوا تھا. جمالی مستور عن اعین الناس, میرے جمال اور میرے حسن کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی آنکھوں سے چھپا کے رکھا, لوگوں کی نگاہوں سے اوجل رکھا. اے ہائے خدا کی غیرت نے ڈال رکھے ہیں. بڑا جملہ کہنے لگا ہوں. ایک شاعر ایک اپنے محبوب سے کہتا ہے میرے نینا میں جو آن بسو تو میں نینا ہی جانپ لوں. تو سمجھ آئیے, مورے نینا میں جو آن بسو تو میں نینا ہی جانپ لوں. نہ خود دیکھوں کہے اور کو نہ تمہیں ویکھن دوں. وہ کہتے ہیں میرے محبوب میری آنکھوں میں آ جاؤ بس میں تمہیں دیکھوں, تمہیں میرے سوا کوئی نہ دیکھے. ربا تو محبت میں سب سے زیادہ غیرت والا ہے. تو نے اتنا سونا محبوب ہمیں دیا, کم میں یہ محبوب کا بال کوئی نہیں دیتا اور اس نے پورا محبوب ہمیں دیا. اور اس محبوب کے ملنے پر اگر خوشیاں مناؤ تو پھر ملا فتوے پوچھتا ہے, کہتا کتنے لکھے ہوئے ہیں. ہائے ہائے بال بال خوش ہے, رگ رگ میں خوشیاں ہیں, دل کی دھڑکنیں تیز ہیں, اور بدن جسے کہتے ہیں نا کہ میرے نس نس بول بول کے کہہ رہی ہے کیا, فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں سب خوشیاں مناؤ. حضور آ گئے ہیں, حضور آ گئے ہیں, حضور آ گئے ہیں, حضور آ گئے ہیں, حضور آ گئے ہیں. میں آپ کو ماشاءاللہ راجہ صاحب نے بڑی خدمت کی, بڑی عزت دی. مغل صاحب نے, جہانگیر جاوید مغل صاحب, اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے. یہاں علماء بیٹھے ہیں, حضرت محترم مولانا ناصر محمود ساقی صاحب, سید نعمان احمد شاہ صاحب ترمذی, مولانا محمد ہارون زیائی صاحب, مفتی ثاقب علی ہزاروی صاحب, مولانا ظفر زیائی صاحب, مولانا نعمان صاحب, علامہ احسان اللہ زیائی صاحب, مولانا سفیر زیائی صاحب, مولانا سعد زیائی صاحب, علامہ مفتی طیب الرحمان صاحب, مفتی منیب احمد قادری صاحب, مولانا محمد عمر زیائی صاحب, قاری عبد الرازق صاحب, مولانا محمد نواز زیائی صاحب, قاری جنید اختر صاحب, علامہ ایاز سلطانی مفتی صاحب ایاز سلطانی زیائی صاحب, چودھری ارشد صاحب, دیگر جتنے بھی علماء یا دیگر زعما جو آئے ہو, جس نے اس محفل کے انعقاد میں حصہ لیے, جن کی محفل ہے اور جن کے محبوب کی محفل ہے, اس رب کو نہیں پتہ ہے کہ کس نے کس نیت سے میرے یار کی عظمت کے ترانے سجانے کے لیے مسجد کا اہتمام کیا. اور ماشاءاللہ ترلائی سے ہمارے پیارے بھائی محترم ڈاکٹر فیصل جیلانی صاحب, وہ بھی تشریف فرما ہوئے, دیگر جتنے بھی احباب دور و نزدیک سے تشریف فرما ہوئے,
اللہ سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے. میں یہاں ایک سوچ اور فکر تھوڑی سی انجیکٹ کرنا چاہتا ہوں. عشق تو ہمیں بھی ہے، آپ ہمارے عشق پہ شک کیوں کرتے ہیں؟ ہم نے چنڈیاں نہیں بھی لگائیں پھر بھی عشق تو ہے نا. حضور بالکل ہم شک نہیں کرتے، پر ایڑے لونے بھی نہیں ہیں کہ کوئی گل نہ سمجھ نہ سکا. خوشیاں ہو نا، بندہ باہر دیاں لیٹاں بند کر کے نہیں بہندا. گل نہیں سمجھ آئی. ایڈے لونے نہ سمجھو انہاں نکیاں نکیاں. آج تے ماشاءاللہ کمپیوٹر دا دور دا موبائل دا زمانہ. انہاں بچیاں بھی پتہ ہوندا ہے کہ کسی کار بار لیٹاں شیٹاں لائیاں ہوں تو پوچھتے ہیں آج ہمارے گلی میں کون آ رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، کس لیے ہو رہا ہے. اس کا مطلب ہے کچھ ہونا ہوئے، کسی آنا ہوئے تو کچھ نہ کچھ اہتمام نظر آ جاتے ہیں. ہم شک نہیں کرتے ہیں، پر تسی بھی تے ایڑے کام نہ کرو نا جڑے سانو شکاں وچ پاواں. نبی سب کا ہے، مسلمان ہیں ہم. جس کا نبی ہے اس کو خوشی ہے. کیڑا مسلمان ہے جس کو حضور دی آمنے دی خوشی نہیں ہے؟ میں 2011-12 میں دبئی میں گیا تھا، تو غالباً 2008 یا 2007 سے دبئی کے اندر 12 ربیع الاول کی چھٹی. سوری اگر یہ ٹائم ڈیٹ کوئی غلط ہو تو مجھے معاف کیجئے. یہ چونکہ لائیو بھی چل رہا ہے، کہیں گے مولوی میں نہ پتہ کو نہیں، پر میں اپنے ناقص معلومات کے مطابق کہہ رہا ہوں، لیکن اصل واقعہ بتا رہا ہوں. دبئی کے جو شیخ ہیں انہوں نے 12 ربیع الاول کی چھٹی کی ہوئی ہے. باقی سعودیہ دیگر ملکوں میں کچھ بھی. اس کی بڑی خاص وجہ ہے. یہ شیخ گئے باہر تو وہاں پر کرسمس ڈے تھا، یعنی حضرت عیسیٰ کی ولادت کا دن تھا. تو وہ لوگ بڑے جشن ششن گئے وہ، تو انہوں نے نا اپنے فل ڈسکاؤنٹ کیا ہوا چھٹی کی ہوئی اپنے ملک میں. تو اس نے کہا یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہمارے پروفٹ یا ہمارے نبی یعنی جیزس کی ولادت کا دن ہے، اس لیے ہم یہ خوشیاں منا رہے ہیں. تو ایک صحافی نے مائک اس کے منہ کے آگے کی اور کہنے لگا آپ کے پروفٹ کا دن کون سا ہے؟ شیخ شرم کے مارے سر جھک گئے. اس کا واپس آئے، اس نے اسی دن آرڈر کیا. اس نے کہا آج کے بعد حضور کی ولادت کا دن بھی منایا جائے. ٹھیک ہے. تو حضور سے جن کو پیار ہے وہ حضور کی محبتوں کا اظہار کریں، غریبوں مساکین کے اندر کھانا بانٹیں، بیواؤں کے ساتھ مدد کریں. پر مہربانی کریا کرو صرف میلاد دے جھنڈے دیکھ کے نہ تانوں یتیماں دے سر ننگے یاد آ جایا کرن. اے بھی تے بڑی عجیب ڈرامہ ساڈے ملک وچ کروڑوں روپے لاکھوں. اے تہاڈا ایتھے الیکشن ہوندا ہے تہاڈے صرف انہاں ناظماں شازماں دا، تے دسو بھائی صرف تہاڈی ایک گلی وچ کتنے لکھاں دے بینر لگدے نے؟ بولو نہ یار لگدے نے؟ بولو لگتے ہیں کہ نہیں لگتے؟ کدے کسے مولوی صاحب نے اس دن جمعے تے تقریر کیتی ہوئے، راجہ صاحب، ملک صاحب، چودھری صاحب، اے جڑے ہینگر تے جڑے بینر لائے ہوئے نے، مسعود صاحب نہ تکو نا، اے تے ہن میرا شاگرد ہے نا یار، اس تے سچ بولنا ہی بولنا ہے جی. اے استاداں دی کوئی نہ کوئی عادت وچ آ ہی جاندی، تے اسی تے بولنا ہی بولنے. لیکن میں ان لوگوں کے حوالے سے کہتا ہوں جنہاں ساریاں یتیم تے بیوہ کڑیاں صرف کدو یاد آندیاں 12 ربیع الاول دے جھنڈے دیکھ کے. کیا انہوں نے کبھی بھی تقریر کی کہ خدا دا واسطے ہے جتنے تساں محلے وچ بینر لائے اے تے ادھے غریباں دے بچیاں دے سراں تے بچیاں دے سراں تے دوپٹے آ جانے نے؟ بولو نہیں ہونا. تے مہربانی کریا کرو صرف تساں غریب 12 ربیع الاول نو یاد نہ آیا کرن. اے پھر سانو پھر سانو کو تھوڑا تھوڑا شک ہو ہی گشنا نا کہ کیا گل آ مولوی دی سارا سال نہیں بولے، ادھروں میلاد آیا تے بولے نے. ہمیں مجبور نہ کرے نا. بہرحال ہم تو ہمارے اساتذہ استاد کرامی ان کی تربیت یہ ہے کہ بس ان دنوں میں صرف حضور کا ذکر ہو. یہ دیکھ لیں آپ پورا گھنٹہ خطاب ہوا ہے صرف حضور کا ذکر ہوا ہے، حضور کی ولادت کا ذکر ہوا ہے، حضور کی بعثت کا، حضور کے حوالے سے تذکرے ہوئے ہیں. تو کیا کریں کل حضور کی ولادت کا؟ یہ تو شب کو شروع ہو گیا نا ٹائم. صبح ہم نے کیا کرنا ہے؟ ٹول شول مراسی وراسی بولو. راتی ہوں سہ جاؤ صبح 11 بجے اٹھو کیونکہ چھٹی ہے، یہی گل ہے نا. مزہ تب ہے سحری کے وقت اٹھو اور حضور کی ولادت با سعادت کی گھڑیاں ہیں ان کا تصور کرو
اور منہ مدینے کی طرف کر کے کہو یا نبی سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ۔ خود بھی اٹھیں، بچوں کو بھی اٹھائیں، 5 وقت کی نماز ویسے بھی پڑھیں، لیکن آج کی جو فجر ہے نا یہ تو بڑی ضروری ہے۔ درود و سلام ہو، حضور کی آمد کا وقت ہے، گھڑیاں، اس وقت وہ خیر کے لمحے ہیں میری جان۔ اس فقیر کی زندگی کا تجربہ ہے۔ میرا چیلنج ہے، خدا دی قسم مسیتی بہ کے تانوں چیلنج کر رہے ہیں، ٹوٹے دے دل نال حضور دا وسیلہ دے کے منگو جو منگنا ہے، جے نہ لبے تے میرا کل گریبان پھڑ لینا۔ میرا چیلنج ہے کہ اس لمحے سحری کے وقت حضور پہ درود پڑھ کے اللہ سے رو کے آپ دعا مانگے، کیڑی گل جڑی اللہ نہیں دیندا، کیڑا کم ہے جڑا نہیں ہوندا۔ ہم اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتے ہیں۔ اس تو بڑی کیڑی رات آسی، اللہ موقع دے۔ میں حضور کی بارگاہ میں گیا، ابھی یہ چند دن ہوئے، سلام پیش کیا، تو میں نے اور کچھ نہیں، جو دعائیں کرنی تھی میں نے صرف اپنے اللہ سے ایک سوال کیا، میں نے کہا ربا اس تو بھی بڑا کوئی ہے ہی جدا وسیلہ تیری بارگاہ سے لے کے آواں؟ اے میرے رب، کیا اس صاحب مزار سے بھی کوئی بڑا ہے تیرے سے؟ اس راتی تسی بھی آکو یا اللہ اس راتی تو ہے نا، گھڑیاں تو بھی چنگی کڑی، کوئی حضور تو بھی کوئی بڑا ہے، مالکت دے۔ 20 سال جن کی اولاد نہیں ہوئی ہے، خدا کی قسم میرے اس جو ہے نا تجربے اور میرے اس عمل سے خدا کی قسم اللہ تعالیٰ نے ماؤں کو گودیں ان کی ہری کی۔ کیا بات کرتے ہو آپ، حضور کے صدقے کیا نہیں ملتا ہے؟ میں تن کہہ رہا ہوں، خدا قسم میرا چیلنج ہے تواڈے نال، تسی سیدھے ہو کے دعا تے منگو، اسی منگنا ہی کوئی نہیں اللہ کو۔ اللہ کی رحمت آج کی رات خوب جوش میں، یہ دل کہہ رہا ہے، میرے دل کی دھڑکنیں کہہ رہی ہیں، میرا بال بال کہہ رہا ہے، میرا رب راضی ہے حضور کی امت پہ جو آج حضور کے ذکر میں بیٹھے ہوئے۔ سارا دن درود شریف پڑھیں، کثرت سے صدقہ و خیرات کریں، اور پھر با ادب با وضو جلوسوں میں شرکت کریں۔ اور جلوس کا مقصد ہن میرے خیال ہے رولے شولے ختم ہو گئے ہیں، کیونکہ وہ جڑی کمپنی بوں زور لا لا کے کہندی سی یہ بدعت ہے، انہوں بھی ہوں صحابہ دے جلوس کٹنے شروع کر دیتے ہیں۔ حضرت عمر کا جلوس، حضرت ابو بکر کا، حضرت عثمان کا، حضرت علی کا۔ میں ایک جڑے نے مولویوں پوچھا، میں کو گن دے ہو پترو، حضرت ابو بکر صدیق دے وصال تو بعد صحابہ کرام کتنے جلوس کٹے ہوئے؟ حضرت عمر کی شہادت کے بعد کتنے جلوس نکالے ہیں صحابہ نے؟ حضرت علی کی، حضرت عثمان کی، تو سن کے تو کٹنے شروع کر دیتے۔ نہیں، آپ سمجھے نہیں، اصل میں جب ہم جلوس نکالتے ہیں، بینر پکڑ کے روڈ پہ نکلتے ہیں، تو ہر بچہ، بڑا، عورت، مسلمان، کافر، سکھ، یہودی، عیسائی سب متوجہ ہوتے ہیں، کہتے ہیں کی ہو رہے ہیں؟ تو ان کو بتایا جاتا ہے مسلمانوں کے خلیفہ اول کا آج یوم وصال ہے، مسلمانوں کے خلیفہ ثانی حضرت عمر کا یوم شہادت ہے، تو یہ ان کے چرچے ہوتے ہیں۔ تو میں کاکا مارے آکر لگا، ہنسنے کی کیا بات ہے؟ میں کہ واہ سجنا، بہوں لیٹ یاد آیا، یہی بزرگاں ساڈیاں کہ اسی کہ رسول اللہ دے میلاد دے جلوس کڈو، تاکہ دنیا کو پتہ لگے کہ آمنہ کے لال رسولوں کے سلطان اللہ کے محبوب کی ولادت کا دن ہے، ان کے چرچے عام ہو جائیں۔ تو تسی ہوتے پوچھتے ہوں سو ابو بکر نے کتنی واری کیتا، عمر نے کتنی واری کیتا، عثمان نے کتنی واری جلوس کیتا، ہن اپنی واری آئی ہے۔ تے جے صحابہ دے جلوس کڈنے جائز ہو گئے نے، تے آمنہ دے لال نبیاں دے سلطان دیاں عظمتاں دا جلوس محبتاں دے اظہار واسطے کڈنا جائز نہیں ہے۔ ان بحثوں میں مت پڑیں، ہر وہ کام کریں جس کام میں حضور کی عظمتوں کا اظہار ہو۔ یہ جو ہم جھنڈیاں اور جھنڈے لے آتے ہیں، اس میں میرے نبی کی ساتھ وفا اور محبت کا اظہار ہوتا ہے، یعنی خوشیوں کے اظہار کا ایک ہمارا ٹریڈیشن ہے، رواج ہے کہ جہاں خوشی کے اظہار کرنا ہوتے ہیں وہاں لائٹنگ ہوتی ہے، وہاں جھنڈے ہوتے ہیں۔ وہ کل ایسی کمشنر آفس سے میٹنگ تے گئے ہیں، وہ بچ سڑی مخلوق بھی ہوندی نا، وہ پوری میٹنگ چے اور اپنی اپنی رائیں دیتیاں، تو ایک بیٹھا سی تو اسے آکھیا میں صرف گزارش کروں گا کہ یہ جو چراغاں کرتے ہیں اپنی بجلی ساڑا کریں، کھمبے سے چوری نہ کیا کریں۔ یعنی اس نے دوسرے لفظوں میں چوٹ ماری کہ یہ چوری دیاں بجلیاں کر دے۔ میں کیا چلیا جڑے 500 دیگ پکا کے ونڈ دے نے انہاں واسطے 2000 دی بجلی ساڑنی کیڑا مسئلہ ہے؟
خبردار ہے کہ جو الزام لگاؤ، اور اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو وہ بدبخت ہے. ایسی اجازت نہیں ہے کہ کسی میلاد کی خوشی میں کوئی بھی نہیں کرتا. میں چیلنج ہے میرا اس پورے اس علاقے کے اندر چراغاں ہوئے، بتاؤ کس جگہ پر کس نے چوری کی بجلی لگائی ہے؟ سب نے اپنے گھروں سے کنیکشن دیے، اور بعض جگہ پر گھروں کے کنیکشن نہیں ہوتے ہیں. ہمارے ادھر گلی میں ایک صاحب ہیں، وہ کرتے ہیں تو وہ میٹر سے یعنی پورے 10 دن وہ ایک ہی میٹر انہوں نے لگایا ہوا ہے، اور اس سے وہ خرچہ کرتے ہیں. جب بل آتے ہیں سارے محلے والے بانٹ لیتے ہیں. اس طرح بھی کئی جگہوں پر ہوتا ہے کہ بعض میٹروں کے ساتھ جو ہے نا وہ لگا ہوا ہوتا ہے. اور اب ماشاءاللہ راولپنڈی جو ہیں الیکٹرکسٹی والے، جو کیا بولتے ہیں ان کو، واپڈا والے، ان کے ساتھ ہماری لوگوں کا معاہدہ ہوا کہ اگر کسی نے کسی کھمبے سے بعض جگہ قریب گھر نہیں ہوتا اور لائٹنگ کرنی ہوتی ہے تو انہوں نے کہا جی ہم کر کے دیں گے، سب میٹر لگائیں گے، جتنی بل بنے گی اس کے بعد آپ سے وصول کر لیں. یہ معاہدہ ریٹن میں ابھی تحریر ہوا. تو انشاءاللہ کل میلاد کے جلوس ہوں گے. ڈول ڈمکا گانا شانا یہ سب ناجائز کام ہے، بالکل یہ غلط ہے. غلط کام غلط ہے، چاہے وہ گھر ہوئے تو چاہے وہ باہر ہو. درود پڑھتے ہوئے حضور کے ترانے گاتے ہوئے جلوس نکالنا یہ عبادت ہے، یہ سعادت ہے. کوشش کریں با جماعت نماز پڑھیں، بلکہ کل تو جمعہ ہے، جمعہ کی ظاہر نماز کبھی بھی نہیں چھوڑنی ہے. تو باقی جلوس نکالیں، یہ بھی ہماری حضور سے وفا اور محبتوں کا اظہار ہے. اور اپنے بچوں کی تربیت کریں کہ پتر اور کچھ کریے نہ کریے، نبی دا میلاد ضرور کرنا ہے، کیونکہ یہ حضور کا میلاد. اور میں قسم کھا کے کہتا ہوں اس وقت جتنے آپ لوگ بیٹھے ہو 99% یہ جو آپ کے دلوں میں حضور کی وفاؤں اور محبتوں کا چراغ ہے، یہ میلاد شریف کی برکت ہے. یہ اج جڑے نکے نکے بچیاں نوں تسی جھنڈے پکڑاندے ہو، اے جڑے اج میلاد دے جشن نعرے ماردے نے، تہاڈا کہ خیال ہے بڑے ہو کے حضور بھول جاؤ گے؟ یہ تربیت ہے آپ کی اولاد کی. لہذا اپنی اولاد کی تربیت وفائے رسول، عشق رسول کے رنگ میں کیجئے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مومنوں خوشیاں مناؤ کملی والا ہو، کل گلی گلی نگر نگر یہ صدا جاری ہو جائے. مومنوں خوشیاں کملی والا آ گیا، رب سلم گنگناؤ کملی والا آ گیا. مومنوں خوشیاں